رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جمعہ کے متعلق دو حدیث لایا تھا، لیکن ایک اس سے پہلے حدیث وہ بہت سخت ہے، اس کو بیان کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد نبی مرسل خاتم النبیین احمد محمد مصطفیٰ مجتبیٰ بطول کے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آت الجمعہ ایمانا و احتسابا استانف العمل۔ مختصر حدیث ہے لیکن اس کا مطلب اور مفہوم بہت وسیع ہے۔ الجمعہ، whoever comes to Jummah prayer اللہ سبحانہ و تعالی with faith and seeking reward. Whoever comes to Friday prayer with faith and seeking reward, he begins his deed new. Why? Forgiven and purified his sin. You understood? What mean prophet? جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یقین، ایمان اور یقین کے ساتھ جمعے کی نماز میں آتا ہے، اس کے سارے سن گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور پھر استانف العمل، وہ نئے سرے سے اپنی ڈیڈز کا، اپنے اعمال کا آغاز کرے۔ کس قدر اہمیت ہے نماز جمعہ کی، اور اس سے پہلے حدیث جو میں لے کر آیا تھا میں نہیں پڑھ رہا، انشاءاللہ کسی دن پڑھوں گا، کیونکہ وہ وہاں پڑھی جاتی ہے جہاں پہ احتمال یہ ہو کہ جمعہ ہر حال میں برقرار رہے گا۔ یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آپ کی صفائی ہے شادی کی، اور ہماری کافی عرصہ ہو گیا ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ برقرار رہے، لیکن اگر کہیں ایسا مسئلہ آ جائے، کیونکہ یہ پراپر وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ ادارہ ہوتا ہے جیسے اس طرح، یہ تو ایک ٹیمپریری، تو اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی نہیں تو میری پکڑ ہو جائے، لہٰذا میں نے اس حدیث کو اس لیے اگنور کیا ہے۔ درود محمد والے اور اس حدیث کو آج سرنامہ کلام دیا ہے، جو الفقیہ ایک کتاب ہے ہماری، اس میں جلد نمبر والیوم نمبر 1 ہے، اور اس کی حدیث کا نمبر 1260 1260۔ اگر پیج نمبر پہ جائیں گے آپ تو 4447 447 یہ حدیث آپ کو وہاں پہ مل جائے گی، اور اس میں فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ سمجھتے ہیں
بار بار اس کو دہرانا مقصد نہیں ہے کہ جو بھی جمعے کی نماز میں اس حالت میں آئے ایمان اور یقین کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ استانف العمل، اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عمل کی جب بات آتی ہے نئے سرے سے عمل شروع کرے، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ عمل ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ایمان پر۔ بے شک، دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل۔ اس میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن مختصر عرض کروں گا کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے۔ صرف عمل، پچھلی حدیث میں بھی وہی عمل کا تذکرہ تھا اور مسائل بھی کچھ ایک دو مسئلہ جو وہ تھا وہ بیان ہوا تھا، لیکن حیرانگی اس بات پہ ہے کہ کسی بندے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور نہ سوائے آغا صاحب کے انہوں نے مجھ سے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا، لیکن لگتا ایسے ہے کہ جب پوری توضیح المسائل حل ہے تو پھر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہے ہی حل تو کسی لینگویج میں پوچھے ضرور، جس لینگویج میں آپ پوچھ سکتے ہیں سمجھ آتی ہے وہ مسائل۔ ہاں، میں یہاں سے مسائل کنوے اس لیے نہیں کروں گا کہ جس مسئلے کی آپ کو ضرورت ہے بے شک وہ مجھے حکم فرمائے میں کروں گا، لیکن کسی مولوی یا میرے جیسے کم علم کے لیے سب سے آسان مسئلہ یہاں کھڑے ہو کر یہ ہے کہ مسائل کا عرض کرنا۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، سب سے آسان بات یہ ہے کہ توضیح المسائل سے دو مسئلے پڑھ کے آ جائے، یہاں کھڑے ہو کے 15-20 منٹ آپ کے ضائع کر کے گھر چلا جائے، جو آپ خود پڑھ سکتے ہیں، جس کو آپ خود انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اور عام طور پر میں نے علماء کا رویہ یہی دیکھا ہے کہ 2-3 مسئلے کا ایسے گمبھیر بنا کے گول گھما کے نہ خود سمجھ آتی ہے نہ ان کو سمجھ آتی ہے جن سے کہہ رہے ہیں، اور وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، خدا حافظ 2 رکعت نماز پڑھی ہو جمعہ تمام۔ لہذا جس مسئلے کی ضرورت ہے بلا جھجک مجھ سے پوچھیں، اور میں انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے کہ سیپریٹ بیان ہو تو سیپریٹ پوچھیں گے تو سیپریٹ کروں گا، اگر آپ کی اجازت ہوگی یہاں سے تو میں یہاں سے عرض کروں گا۔ درود بھیجیں محمد والے مختصر سا ٹائم۔ عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ ایمان پر۔ ایمان نہیں تو جتنے مرضی عمل کرتے رہیں ان کا کوئی رتی بر ان کی وقت نہیں، نہ کوئی فائدہ ہے نہ ان کی کوئی اہمیت ہے۔ اور اسی لیے میں نے آپ کے مولا و آقا کا وہ فرمان پڑھا تھا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ 2 شخصوں نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک وہ جاہل میرے جیسا جس کو کچھ پتہ نہیں اور وہ دن رات تہجد سے لے کر کوئی واجب اور کوئی مستحب نہیں چھوڑتا، لگا ہوا ہے اپنے عمل پہ، لیکن ایمان رتی برابر بھی نہیں، نہ ایمان ہے نہ کل ایمان کا سے کوئی واسطہ ہے۔ اور آپ دنیا میں دیکھ لیں میجورٹی انہی لوگوں کی ہے جن کا نہ ایمان سے کوئی تعلق ہے نہ کل ایمان سے تعلق ہے، لیکن دن بھر اور رات بھر وہ عمل پہ عمل کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہم ہے جن کا دعویٰ ہے کل ایمان ہمارا مولا ہے، ہمیں شاید ہی توفیق ہوتی ہے عمل کی طرف آنے کی، یعنی جن کے قبول ہونے کی امید ہے وہ کرتے نہیں، اور جن کو ایمان ہے نہیں اور وہ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال مولا نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو جاہل ہے اور لگا ہوا ہے عمل پہ عمل دن رات ایک کر دیا، کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ مجھ جیسا طالب علم جس نے ایک وہ مولا کے جو الفاظ ہیں وہ ہے ایک عالم جو بے عمل ہے، عالم ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔ 2 شخصوں نے میری کمر توڑ دی ہے، مولا کا فرماتے دور محمد والے
پاک پروردگار سے دعا ہے ان دونوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ان دونوں سے بچائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عمل کا دار و مدار، ڈیڈز جس چیز پہ کھڑی ہیں وہ ہے فیتھ، ایمان۔ اگر ایمان ہے، اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں اور وہ مختلف، وہ انشاءاللہ کسی اور دن عرض کروں گا کیونکہ یہ نہیں ہے وہ مقام۔ تو ایمان کا تعلق عمل سے ہے، عمل کا تعلق ایمان سے، اور ایمان پہ عرض کیا تھا کہ ایمان ہمارا شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، توحید سے، اور لوگوں نے جس طرح توحید کو مانا انہوں نے عدل اس سے پہلے ہی ختم کر دیا، اور پھر عدل کے بعد بھی جس طرح سے مانا عرض کر چکا ہوں، وہ اس میں بھی اشکال ہے۔ اور اس کے بعد ولایت اور امامت کو تو سرے سے ہی خارج کر دیا، اور آج میڈیا پر، سوشل میڈیا پر چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں کہ کہاں ہے امامت، امامت کہاں سے لے آئے ہو، امامت کا کوئی کانسیپٹ ہے تو قرآن سے دکھاؤ، اور 20-25 ایسی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں، پڑھتے کیا ہیں آپ، جو صریحاً نص سے ولایت امام علی علیہ السلام پر اور امامت پر